میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخشنے والی ہیں، اور ان کی برکتوں سے مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی شرح اور اس کی وضاحت اور احادیث مبارکہ کو پیش کرنے کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ پہلے سلسلے میں ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا جائے گا جن کا تعلق اخلاص اور نیت کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل بغیر حسن نیت کے اور بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتا۔ نیت کی کیا اہمیت ہے، قرآن پاک کی آیات کو دیکھنے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، دونوں کے اندر اس کے بارے میں متعدد احکامات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ۔ ارشاد فرمایا، اور انہیں حکم نہ دیا گیا مگر یہی کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، یعنی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ باعتبار شرک کے اور نہ باعتبار ریاکاری کے۔ عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ کو قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کے گوشت اور ان کے خون نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہاری طرف سے جو تقوی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مراد یہ، یہاں پر حج کی قربانیوں کے حوالے سے گفتگو ہے، تو حج کی قربانیاں ہوں یا ہم جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، تو ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ قربانی کرنے والے کے دل میں جو اخلاص اور تقوی موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے۔ اسی لیے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی قربانی سستی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اس آدمی سے زیادہ ثواب ملے کہ جس کی قربانی مہنگی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مہنگی قربانی کرنے والا ریاکاری کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مہنگی قربانی کرنے والے کے دل کے اندر اخلاص کی کمی ہو، لیکن جو معمولی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اس کے دل کے اندر اخلاص زیادہ ہو، اس کے دل کے اندر تقوی زیادہ ہو،
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے دل میں زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 29۔ اے محبوب تم فرماؤ، اے لوگو جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو یا تم اسے ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ دونوں کو جاننے والا ہے۔ اب دلوں میں کیا ہے؟ بہت سارے اعمال ہیں جو دلوں سے ہوتے ہیں۔ حسد دل کے ذریعے ہوتا ہے، تکبر دل کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو نیت کی جاتی ہے یہ نیت بھی دل کے ذریعے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اب اگر اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر بری نیت ہے اس معنی میں کہ عزم مصمم ہے گناہ کرنے کا تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، گناہ دے گا۔ احادیث مبارکہ اس موضوع پر بے شمار ہیں کہ جن میں نیت کی درستی اور نیت کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ مشہور حدیث مبارک جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث مبارک میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ بڑی واضح ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل پر جو ثواب ملتا ہے وہ نیت کے اوپر مبنی ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، نیت عبادت کی ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، نیت اللہ کے لیے ہے تو عمل کے اوپر ثواب ملے گا، ورنہ بہت سارے اعمال ایسے ہوں گے کہ آدمی وہ عمل کرے گا اور ظاہراً وہ اچھے عمل ہوں گے، لیکن جب ان میں نیت نہیں ہوگی تو اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو ایک تو نیت کی عظمت اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی۔ اسی سے جو علماء کرام نے مسائل بیان فرمائے اور نیت کی اہمیت کو بیان کیا تو فرمایا کہ نیت جو ہے یہ ایک باقاعدہ علم ہے، علم النیت، یعنی نیت کا علم جو ہے یہ ایک باقاعدہ علم ہے کہ اس علم پر جسے عبور حاصل ہے، اس علم پر جسے مہارت حاصل ہے وہ ایک عمل کے اندر بہت ساری نیتیں کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہے کہ ایک آدمی ایک کام کرے گا لیکن اس ایک کام میں جب بہت ساری نیتیں کر لے گا تو اس کے اوپر اسے بہت سارا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، اب مسجد میں جانے کی ہماری سب سے بنیادی نیت ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کی۔ ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے، با جماعت ادا کریں گے، یہ ہماری دو مین نیتیں ہیں جو ہم مسجد میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہم مزید نیتیں ملانا چاہیں تو درجنوں کی تعداد کے اندر نیتوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملنے کی نیت، ان کے قرب حاصل کرنے کی نیت، انہیں سلام کرنے کی نیت، نیکوں کی زیارت کرنے کی نیت، مسجد کی زیارت کرنے کی نیت، مسجد میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کی نیت، مسجد میں موجود فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کی نیت۔ تو یوں آدمی نیتوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور اس کے عمل پر ثواب اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ گویا یہ ممکن ہے کہ آدمی صرف مسجد میں جانے کے لیے صرف 2 نیتوں کی بجائے 40 نیتیں کر لے تو اب اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھے گا اس کے اوپر اسے 40 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک کی بجائے اسے 40 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس حدیث مبارک سے نیتوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔
پھر اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا شعبہ ہے، اور وہ بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ ثواب کا حریص ہوتا ہے، اسے لالچ ہوتی ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب بڑھتا جائے، اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں۔ اب اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جائز کام ہے، جنہیں مباح کہا جاتا ہے، ان کاموں پر بھی اچھی نیتیں کی جائیں۔ اب مباح کام بھی نیکی کی نیت کے ساتھ نیکی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اب کھانا کھانے کے اندر اگر ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تو اب وہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم رات کو سوتے ہیں، اگر سونے کے اندر اچھی نیت کر لی جائے، مثال کے طور پہ اچھی نیت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی سوتا ہے، اس کے بدن کو آرام ملتا ہے، اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے، اور جب بدن اور ذہن کو سکون ملتا ہے تو اب اس کے بعد آدمی اگر عبادت کرتا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اگر وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ زیادہ نماز کے اندر لگے گی۔ تو اب ان نیتوں کے ساتھ جب آدمی سوئے گا تو اس کا یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ثواب کا کام شمار ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اسی وجہ سے نیت کے معاملے پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ بیان کرنے والا ہے وہ اپنی نیتیں کرتا ہے، سننے والے ہیں وہ اپنی نیتیں کرتے ہیں، اور ایون کہ اور کھانے پینے سے پہلے کی نیتیں، سونے سے پہلے کی نیتیں، اور بیسیوں کاموں کی نیتیں جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ہمارے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ تو نیت کی اہمیت ہی کے پیش نظر اس حدیث مبارک کو جو ابھی بیان کی، انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے شروع کے اندر اس کو ذکر کیا۔ ایک دوسری حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا، ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا۔ جب وہ لشکر ایک خالی میدان کے اندر پہنچے گا تو جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ سارے کے سارے زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے۔ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والا سارے کا سارا لشکر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے یعنی جتنے لوگ اس میدان میں آئیں گے کیا وہ سارے کے سارے دھنسا دیے جائیں گے؟ مراد یہ کہ جو لشکر حملہ کرنے والا ہے وہ تو ہے، لیکن وہ جو پورا ایریا ہے، جو پورا علاقہ ہے، اس میں تو بہت سارے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا ان لشکریوں سے تعلق ہی نہیں ہوگا، کہ لشکر تو وہاں سے گزر رہا تھا، وہاں کو مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں لوگ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں، اور ان کا اس لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یخسف بأولہم وآخرہم، اول و آخر جتنے بھی ہوں گے وہ تمام کے تمام زمین کے اندر دنسا دیے جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، یعنی دھنسیں گے تو سارے کے سارے زمین میں، لیکن سب کے حق میں یہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ہر کوئی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ جس کی نیت خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی تھی یا ان لوگوں کی مدد کرنے کی تھی وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اور جو صرف تجارت کر رہے تھے، جو وہاں کے ویسے رہنے والے تھے، جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے ایک ہی طرح کی مصیبت کا شکار ہونے والے کہ زمین میں دھنسا دیے گئے، ایک مصیبت کا شکار ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں ایک نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ نیت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن فرق کر دیا جائے گا۔ اسی حدیث مبارک سے ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ ہمارے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طوفان آیا، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، بہت سارے لوگ اسے کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے،
اب اس پر کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو جہاں پر یہ آیا وہاں تو بہت سارے نیک لوگ بھی تھے، وہاں بچے بھی تھے جن پہ کوئی حکم ہی نہیں، تو اب کیا وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے؟ تو اب اس وجہ سے وہ اس کا کلیتاً انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں۔ تو اب اس کا جو خلاصہ کلام، جو اس کا جواب بنتا ہے، جو اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے پہنچتی ہے یہ ضروری نہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ بھی مصائب کا شکار ہوتے ہیں، تو وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم۔ تو اب جن لوگوں پر طوفان یا زلزلہ یا سیلاب یا کوئی اس طرح کی مصیبت آئی، ان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی میں مبتلا کیا ہو، تو وہ ان کے حق میں عذاب بنے گا، اور بہت سے وہ لوگ کہ جو حقیقتاً اس عذاب کے مستحق نہیں، ان کو وہ جو یہ مصیبت پہنچی، یہ جو آزمائش پہنچی، یہ ان کے حق میں عذاب نہ ہو، بلکہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، تو اب جو عذاب والے ہوں گے وہ بحیثیت عذاب والوں کے اٹھائے جائیں گے، اور جو نیک ہوں گے اور جو عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے وہ اسی اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر انہیں قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو اب اس وجہ سے جتنے لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ کا عذاب قرار دینا، سزا قرار دینا غلط ہے، ان کا یہ کہنا بھی غلط، اور ان کی یہ دلیل دینا کہ نہیں اگر عذاب ہو تو پہلے اچھے لوگ سارے کے سارے وہاں سے نکال دیے جائیں اس کے بعد عذاب آئے، تو یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کیا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں میں ہو کہ کسی بستی پہ عذاب آتا تھا تو نبی علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ ایمان والے ہوتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد عذاب آتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب آئے اور اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہوں، لیکن ان نیکوں کے حق میں وہ شے عذاب نہ ہو، جیسے اس حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ بھی زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے کہ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے بازاروں کے اندر ہوں گے، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اس دھسنے کے اندر، زمین میں دھسنے کے اندر تو سب ایک ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو مسکنسپشن ہے، جو ایک غلط یعنی سوچ لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کا ازالہ جو ہے اس حدیث مبارک کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے تو فوراً اس کے لیے نکل پڑو۔ اس حدیث مبارک میں جو چیزیں بیان کی گئی، پہلی بات تو یہ بیان کی کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، یعنی پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تو مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ دیں اور وہاں سے چھوڑ کر ہجرت کریں، مدینہ منورہ آ جائیں۔ لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب پہلے اس سے پہلے دارالحرب تھا، پھر دارالاسلام بن گیا فتح مکہ کے ساتھ، تو اب اس کے بعد وہ جو ہجرت کرنا فرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک تو یہ بیان کی، اب جب یہ فرض ختم ہو گیا تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ جن لوگوں نے ہجرت کی ان کو بڑا ثواب ملتا تھا، قرآن پاک میں بڑے ان کے فضائل بیان کیے گئے، احادیث مبارکہ میں بڑے ان کے فضائل بیان کیے گئے، تو اب جنہوں نے ہجرت کر لی ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، ایک راہ خدا کے اندر جہاد کرنا، اور دوسرا اچھی نیت کرنا۔ اچھی نیت کے ذریعے ہجرت کا ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات
جو اس حدیث مبارک کی روشنی میں بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مکہ یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ والی ہجرت یہ تو ختم ہو گئی، لیکن ہمارے زمانے میں بھی ہجرت کی صورت موجود ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، جہاں وہ شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد اس ماحول کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا رہی، جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے خود اس کا اپنا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اعمال صالحہ سے دور ہو کر گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اب اگر وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کر سکے، شریعت کے احکام پر مکمل طریقے سے عمل کر سکے، اس کی اور اس کے اولاد کی اور اس کے گھر والوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بن جائے، اعمال صالحہ کے حصول کا ذریعہ بن جائے، اگر کوئی اس نیت سے اب بھی اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے تو اس کا یہ چھوڑنا بھی ہجرت ہی قرار پائے گا، اس کا یہ چھوڑنا بھی ہجرت ہی قرار پائے گا۔ تو یہ ہجرت کی وہ صورت ہے کہ جو اس زمانے میں بھی موجود ہے، اور اس کی فرض کی صورت بھی ہو سکتی، یعنی یہ ہجرت فرض بھی ہو سکتی۔ وہ کس طرح؟ جب ہجرت کرنے کی استطاعت موجود اور کسی علاقے میں رہ کر ایمان کا بچانا ناممکن یا اپنے شریعت کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، تو اب اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارک یہ بھی نیت کے حوالے سے اور نیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفی روایت الا شارکوکم فی الاجر۔ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اے صحابہ تم جہاں بھی جاتے ہو اور جس وادی کو بھی طے کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ لوگ مدینہ منورہ میں اور تم یہاں میرے ساتھ سفر کے اندر ہو، لیکن جو سفر تم کر رہے ہو اس سفر میں مدینہ منورہ میں موجود لوگ تمہارے ساتھ ہیں، انہیں مرض نے روک رکھا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ عذر نے روک رکھا ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہیں، یا ان کو کوئی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، وہ تمہارے ساتھ پورے سفر کے اندر موجود ہیں۔ کس اعتبار سے؟ فرمایا کہ اجر و ثواب کے اندر وہ تمہارے شریک ہیں، یعنی وہ اگرچہ فزیکلی اپنے جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ نہیں، لیکن چونکہ ان کی نیت یہ ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ اے کاش کہ ان کے پاس بھی اسباب ہوتے، ان کے پاس بھی وسائل ہوتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ اس راہ کے اندر سفر کر سکتے، تو چونکہ ان کی نیت یقینی طور پر موجود ہے، اس لیے اجر و ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارا شریک بنا دیا۔ یہ حدیث مبارک جو ہے بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس سے پہلے نمبر پر تو یہ پتہ چلا کہ بہت سارے اجر و ثواب وہ ہیں کہ جو آدمی کو صرف اچھی نیت کرنے پر مل جاتے ہیں، اچھی نیت کرنے پر آدمی کو ثواب مل جاتا ہے۔ اس کی کیا صورت؟ اس کی یہی صورت کہ ایک آدمی کوئی نیکی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا موجود ہے، اے کاش کہ میں بھی اس نیکی کو کر پاتا، میرے پاس بھی اسباب ہوتے اور میں اس نیکی کو کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس اچھے ارادے کی وجہ سے اسے ثواب عطا فرمائے۔ اب اس نیت اور اس ارادے کو دیکھیں اور اس موضوع کو اگر سامنے رکھیں تو ہمارے لیے نیکیاں حاصل کرنے کے بڑے ذرائع ہیں۔ جو نیکیاں ہمارے بس میں ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور جو نیکیاں ہماری طاقت میں نہیں، جیسے راہ خدا میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا ہماری ہمت میں نہیں، جتنا ہے اس کے اعتبار سے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جتنا خرچ کرنے کا دل ہے اتنا مال نہیں ہمارے پاس۔ اب اگر نیت یہ ہے کہ اے کاش کہ میرے پاس بھی فلاں شخص جتنا مال ہوتا، میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی کی طرح خرچ کرتا،
تو اب اگر یہ نیت اور ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری، اسی سے بہت سارے بیمار کہ جو اپنی صحت کے زمانے میں نیکیوں کے عادی ہوتے ہیں، بیماری کے زمانے میں بھی ان کو ثواب ملتا ہے جبکہ ان کی نیت موجود ہو۔ جیسے ایک آدمی اپنی صحت کے زمانے میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شرکت کرنے کا پابند ہے، یا نیکی کی راستے میں سفر کرنے کا جو ہے وہ پابند ہے۔ اب وہ بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا، جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا، تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں پا سکتا، راہ خدا میں سفر نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، یا مجھے صحت ہوتی تو میں مسجد جاتا، جماعت سے نماز پڑھتا، تکبیر اولیٰ میں شرکت کرتا، میں راہ خدا میں سفر کرتا، میں فلاں نیکی کرتا، میں فلاں نیکی کرتا، تو اب جب اس کی یہ نیت موجود ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صرف نیت کی وجہ سے آدمی اپنی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے، اپنے ثواب کے حصول کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے۔ تیسری بات جو اسی حدیث مبارک سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نیکیوں کے اندر صرف نیت کی وجہ سے شرکت ہو سکتی ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر بھی نیت کی وجہ سے شرکت ہو سکتی ہے۔ مراد یہ کہ نیت کی وجہ سے لوگ گناہ کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے وہ لوگ کہ جنہوں نے مثال کے طور پہ مغرب ممالک جن کا جانا نہیں ہے، یا جو کسی جگہ گناہ ہوتا دیکھتے، کوئی بھی گناہ والی جگہ ہے تو اب وہاں ان کا جانا نہیں ہوا، لیکن ان کے دل میں تمنا ہے کاش میں بھی وہاں ہوتا، میں بھی یہ کرتا، وہ کرتا، یوں کرتا، وہ کرتا، یا وہاں جو برائیاں ہو رہی ہیں یہ ان برائیوں کو یہاں بیٹھے ہوئے اچھا سمجھ رہا ہے، تو اب اپنی اس بری نیت کی وجہ سے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوگا۔ تو گویا مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والوں کے نیک کاموں میں ثواب کا حقدار بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے گناہوں کے اندر گناہ کا مستحق بھی ہو سکتا ہے، صرف اپنی نیت کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنے قلب اور اپنے ذہن کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے عادی بنانا چاہیے کہ آدمی اسے نیکیوں کی طرف مائل کرے، اپنے دل کو نیکیوں کی طرف مائل کرے، نیک ارادوں کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ اسی لیے علم النیہ کی، نیت کے علم کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنے دل کی طہارت اور دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، جس سے وہ اچھے ارادے کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ثواب کماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت معن بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ دینار سونے کے سکے صدقہ کرنے تھے، تو مسجد میں گئے اور مسجد میں جو آدمی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے اس آدمی کے پاس جا کر وہ سکے رکھ دیے۔ وہ آدمی نماز میں مصروف ہوگا یا کسی ذکر وغیرہ میں مصروف ہوگا، اس کے پاس وہ سکے رکھ دیے کہ جب یہ فارغ ہوگا تو یہ اٹھا لے گا، اب وہ مستحق تھا تو وہ لے لے گا ورنہ کسی مستحق کو دے دے گا۔ اب یہ راوی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے وہ سکے مسجد میں رکھے تھے، میں جب آیا تو میں نے آ کر ان سکوں کو اٹھا لیا، سونے کے جو دینار تھے انہیں میں نے اٹھا لیا اور میں ان کو لے کر گھر آ گیا۔ میرے والد نے جب دیکھا کہ وہ جو مسجد میں سونے کے دینار رکھ کے آئے میں اسے اٹھا کے لے آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا واللہ ما ایاک اردت، کہ اللہ کی قسم میری مراد تم نہیں تھے، یعنی مراد یہ کہ میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں تمہیں یہ صدقے کے دینار دوں گا، میں تو مسجد میں دے کے آیا تھا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا اور یہ معاملہ پیش کیا کہ میرے والد نے کسی آدمی کے پاس رکھے تھے اور میں اٹھا کے لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَکَ مَا نَوَیْتَ یا یزید وَلَکَ مَا أَخَذْتَ یا معن۔ میرے والد سے فرمایا کہ ان کا نام تھا یزید، میرے والد سے فرمایا کہ تم نے جو نیت کی اس کا ثواب تمہارے لیے، تم نے جو نیت کی اس کا ثواب تمہارے لیے، اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اے مان جو تم نے لے لیے وہ تمہارے لیے۔ مراد یہ کہ میں نے جو اپنے والد کے دینار لیے تھے وہ میرے، اور میرے والد نے جو غریبوں کو دینے کی نیت کی تھی اس پر انہیں ثواب بھی مل گیا، اگرچہ انہوں نے وہ دینار جو ہے وہ غریبوں تک نہیں پہنچے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے نیت کر کے دے دیے تھے تو انہیں ثواب مل گیا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ رہے کہ جیسے ہم کسی کو 100 روپیہ دیں کہ
کہ بھائی میری طرف سے مسجد میں ڈال دیجئے گا. اب وہ مسجد ابھی جا رہا تھا، راستے میں اس کی جیب کٹ گئی یا اس کی جیب سے گر گئے، تو اب مسجد میں تو 100 روپے جو ہے وہ نہیں گئے، لیکن ہم نے جب ثواب کی نیت سے، صدقے کی نیت سے وہ روپے دے دیے، ہمیں اس کا ثواب مل گیا اور ہمیں مسجد میں دینے کا ہی ثواب ملے گا، اگرچہ وہ مسجد تک وہ روپے پہنچے نہیں. یہاں پر اسی حدیث سے دوسرا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو نفلی صدقہ دینا چاہیے. فرض صدقہ تو نہیں دے سکتے، جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن نفلی صدقات انہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک جو بہت سارے امور پر مشتمل ہے اور اس کے اندر نیت کا بیان بھی موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جس سال حج فرمایا، آخری حج فرمایا، اس سال کی بات فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ میں اب دنیا سے جانے ہی والا، اتنا بیمار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میری عیادت کرنے کے لیے، میری تیمارداری، بیمار پرسی کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کیا ہے، درد کے مارے جو میری حالت ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں اور میری صرف ایک بیٹی وارث ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ یعنی مال بھی بہت ہے اور لینے والا بھی ایک بیٹی ہے بس، تو میں 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر او کبیر. فرمایا کہ تہائی ٹھیک ہے، مراد یہ کہ تہائی صدقہ کرنا چاہو تو کر لو، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے یا یہ بھی بڑا ہے، یعنی یہ بھی بڑا حصہ ہے. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی، جس کا تعلق جو ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے، جو ہماری گھریلو زندگی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمارے بہت کام آ سکتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنے وارثوں کو، اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے کہ لوگوں سے مانگتے پھرے. یعنی دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ تیرے گھر والوں کو مال ملے اور وہ اس کی وجہ سے تجھے بھی اچھے لفظوں میں یاد کرے اور ان کا بھی اچھا گزارا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کو فقیر اور کنگال کر کے جائے کہ وہ بعد میں لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، تمہیں اس کے اوپر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو تم کھلاتے ہو تمہیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اس کے بعد پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں صحابہ سے پیچھے رہ جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی وہ تو ہجرت کر کے مدینے میں ہیں اور میرا اگر یہاں انتقال ہو گیا تو ہجرت کا ثواب رہ جائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم عمل کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اور تمہارا درجہ بڑھے گا اور امید ہے کہ تم زندہ رہو گے، حتیٰ کہ تم سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے. یہ حدیث مبارک، اس کے آگے پیچھے بھی کچھ حصہ ہے جو میں نے چھوڑ دیا. اس حدیث مبارک میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اگر ان پر غور کریں، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. صحابی بیمار ہوئے اور سرکار علیہ السلام ان کی بیماری کی حالت معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے. تو عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ سنت ہے، لیکن اس سنت کے آداب ہیں. یعنی نہ تو یہ ہو کہ آدمی کسی بیمار کا پوچھے ہی نہ، خواہ پڑوسی بیمار ہے یا گھر والے بیمار ہیں یا اس کے رشتہ دار بیمار ہے، آدمی اپنے حال میں مگن اور کسی دوسرے کا حال ہی نہ پوچھے. اور جب پوچھنا ہے تو اس کے مینرز ہیں، اس کے آداب ہیں. اس کے آداب اپنی جگہ ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ باب آئے گا، وہاں پر ہم اس کو بیان کریں گے. صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ بیمار پرسی کا مقصد جو بیمار ہے اسے تسلی اور تشفی دینا ہے، اسے پریشان کرنا نہیں.
یعنی بیمار پرسی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی پوری فوج خاندان کی لے کر اس کے ہاں پہنچ جائے اور وہ بیچارہ جو پہلے بیماری سے پریشان ہے اب وہ ہمارے آنے کی وجہ سے پریشان ہو جائے. یہ بیمار پرسی نہیں ہے. بیمار پرسی یہ ہے کہ آدمی بس حال چال دریافت کرے، چند منٹ بیٹھے، اللہ رسول کو یاد کرے اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کے آ جائے. بیمار پرسی کا اصل انداز یہ ہے. اس کو پریشان کر دینا، وہ بیچارہ مصیبت بھول کے ہماری مصیبت کے اندر پڑ جائے، یہ بیمار پرسی نہیں. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہر خرچہ کرنے پر ثواب ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، حتیٰ کہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاندانی نظام جو ہے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام جو ہے وہ پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کا اور ان کے حقوق پورا کرنے کا کہتا ہے. آدمی اپنے خاندان کے حقوق پورے کرے، اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی ثواب حاصل کرتا ہے اور وہ دنیا کے اندر بھی خوش رہتا ہے. تو اس لیے اپنے بیوی اور بچوں کی حلال خواہشات کو حلال ذریعوں سے پورا کرنا، یہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا جائے. تو لہذا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو عمل کرے گا اسے بھی اس پر ثواب ملے گا. تو اب گھر کے اندر آدمی پھل لے کر جاتا ہے، گوشت لے کر جاتا ہے، کوئی اور اچھی چیزیں کھانے کے لیے لے کے جاتا ہے، جو بھی لے کے جائے اس میں نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیوی بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا اور ان کی اچھے طریقے سے نگہداشت کرنا. وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے گھر پھل لے جا رہا ہوں، گوشت لے جا رہا ہوں اور کھانے پینے کی چیزیں لے جا رہا ہوں، میں اچھا لباس گھر والوں کے دلا رہا ہوں، تو ان چیزوں کے اندر بھی اچھی نیت کرے گا تو اسے اس پر ثواب ملے گا، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی اس کے اندر فائدہ ہوگا. تیسری بات جو حدیث مبارک میں ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے سارا مال صدقہ کر دے، مسجد کو دے دے، مدرسے کو دے دے، سارا مال صدقہ کر دیا. کیوں جی؟ صدقہ جاریہ. سارا مال مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، یا غریبوں کو دے دیا، یا جو ہے کسی بھی اچھے نیک کام میں خرچ کر دیا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ورثاء ہوں گے وہ بعد میں بددعائیں دے رہے ہوں گے کہ اچھا مرا ہے، خود تو مرا ہے، ہمیں بھی مار گیا دنیا کے اندر ہی، سارا مال صدقہ کر کے اب ہم کیا کریں؟ تو اس انداز کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے سے منع کیا گیا. فرمایا کہ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑو، مالدار چھوڑو کہ وہ اپنی حاجتیں بخوشی اور اچھے طریقے سے پوری کر سکیں. انہیں محتاج چھوڑنا کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے اور بھیک مانگتے پھرے، یہ اسلام کی روح کے منافی ہے، یہ اسلام کے طریقے کے منافی ہے. تو اب یوں خرچ کرنے والا خواہ مسجد میں دے رہا ہو یا مدرسے میں دے رہا ہو یا کسی بھی جگہ پر دے رہا ہو، اس کا یہ دینا غلط ہوگا اگر وہ اس کی وجہ سے اپنے ورثاء کو ضرر پہنچا رہا ہے، ان کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. پھر اس کے اندر اسی حدیث میں جو ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، وہ یہ معلوم ہوا کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 تک ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی آدمی کے پاس 90,000 روپے ہیں تو 30,000 روپے کی وہ وصیت کر سکتا ہے، 30,000 روپے تک کی وصیت کر سکتا ہے. اور اسے بھی فرمایا کہ وَالثُّلُثُ کثیر، کہ تہائی بہت ہے، مراد یہ کہ اس سے بھی تھوڑی سی کم وصیت ہونی چاہیے. اور پھر وصیت میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ وصیت جو ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے نہ کرے، جن کو وراثت کے طور پہ ملنا انہی کے بارے میں وصیت بھی کر دی، ایسا نہیں. وصیت جو ہے وہ ورثاء کے علاوہ کے لیے ہوتی ہے. ہاں اگر ورثاء راضی ہیں تو پھر ورثاء کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے. اور ایک اور بات جو اس حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی یہ خبر، اس حدیث مبارک میں غیب کی خبر کہ آپ نے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم زندہ رہو گے حتیٰ کہ بہت سے لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ نقصان اٹھائیں گے. نفع کون اٹھائیں گے؟ مسلمان تم سے نفع اٹھائیں گے. اور نقصان کون اٹھائیں گے؟ جو مد مقابل کفار کے لشکر ہوں گے وہ تم سے نقصان اٹھائیں گے. تو یہ جو پیشن گوئی ہے یہ پوری ہوئی. صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے جہاد کے اندر ان سے فائدہ اور نفع حاصل کیا اور کفار کو ان کی وجہ سے شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا. اللہ تبارک و تعالی ان احادیث مبارکہ میں بیان کردہ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول اللہ
مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول